جشن عید میلاد النبی۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی امت کی فکر میں گزار دی، اس عظیم ہستی کے لیے سال میں ایک دن مخصوص کرنا ناانصافی ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی ان کے نام کر دینا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ اصل محبت ہے۔ اس کا صلہ جب آخرت میں ملے گا تب اصل جشن ہوگا انشاءاللہ۔ جس جشن کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے سوچیں، کیا یہی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر سکتے ہیں؟ شور و گل، ہنگامہ، لائٹس لگانا، کیک کاٹنا، لاؤڈ اسپیکرز لگا کر میلاد کرنا اور نعتیں چلانا، یہ لائٹیں لگانا ثواب نہیں، دلوں کو ایمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن کیجیے۔ گلیوں محلوں کو سجانے کے بجائے اپنی زندگیوں کو سنتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے سجائیے۔ افسوس کہ یہ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، سنت کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، فرض نہیں، اور بدعت کو فرض سے زیادہ تکرار کے ساتھ مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے، ہم صرف نعتیں تو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہنا تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، ہم تو بس خوشی مناتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ ہے، حرج ہے کہ یہ عمل ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، ہر سال کیا جاتا ہے، تاریخ مخصوص کر کے کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے، جس کے لیے دلیل لازمی ہے، ورنہ ایسا غیر ثابت شدہ عمل بدعت شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہمارے دین میں از خود یعنی اپنے آپ کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور وعظ فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع وعظ، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، یہ تو گویا الوداعی وعظ تھا، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب بتائیے، اس اختلاف کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم مشعل راہ ہمیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ آپ خوب جانتے ہیں کہ دونوں سے ہی یہ سالانہ پیدائش کا جشن منانا ثابت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، دین میں نئے طریقوں سے بچنا، اور مزید وضاحت بھی کر دی کہ دین میں نکالی گئی ہر نئی بات بدعت ہے، جو کہ گمراہی ہے۔